یہ واقعہ جو ہے نہ صرف حافظ آباد بلکہ پاکستان کی تاریخ کا بھیانک ترین واقعہ ہے۔ تمام جو یہ سفاک لوگ ہیں اپنے انجام کو پہنچ گئے، پولیس انکاؤنٹر میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دو درندے، دو اس سفاکیت کے مجرم جہنم واصل ہو چکے۔ مریم نواز صاحبہ سے ضرور اس کیس کی جانب توجہ دینے پر اپیل کروں گی، کیونکہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اس عورت پر اس شام کیا گزری ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں جو پولیس ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں۔ حافظ آباد کا دل دہلا دینے والا واقعہ جس پر اب مسلسل کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مقامی لوگوں سے کچھ تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں اور وہ رذیل ملعون سفاک درندے اپنے انجام کو بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی تصاویر، بہت سی خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں جو پولیس ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے کچھ اور انسائٹ سٹوری بھی ہمیں بتائی ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک ریکویسٹ تمام وہ لوگ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان سے کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی تصاویر شائع مت کریں، ایسے لوگوں کی تصاویر کو اپنی ویڈیوز میں شامل نہ کریں جو مصدقہ نہیں ہے۔ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہوتا ہے، سزا کسی اور کو مل جاتی ہے، اور جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر آ جائیں گی ان کو زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو مصدقہ تصاویر ہیں جو پولیس کی جانب سے جاری کی گئی ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ جو مصدقہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ان کو اپنی ویڈیو میں شامل کریں۔ یہ واقعہ جو ہے نہ صرف حافظ آباد بلکہ پاکستان کی تاریخ کا بھیانک ترین واقعہ ہے۔ اب اس واقعے میں آپ کو میں کچھ تفصیلات ایسی بتانے جا رہی ہوں جو اب سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل سے آج تک یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ تمام جو یہ سفاک لوگ ہیں اپنے انجام کو پہنچ گئے، پولیس انکاؤنٹر میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو اس میں آدھا سچ ہے، آدھا سچ نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ پولیس نے اب کارروائیاں تیز کر دی ہیں، پچھلے 2 دن سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی سلسلے میں پہلا چھاپا کل کے روز مارا گیا تھا جس میں پہلا سفاک درندہ مارا گیا، اور وہ اس طرح سے مارا گیا کہ پولیس جب اس جگہ پر پہنچی جہاں پر یہ لوگ موجود تھے تو انہی کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی۔ کے نتیجے میں خاور نامی شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں یہ ہلاک ہوا تھا۔ اس کے بعد باقی تمام لوگ فرار ہو گئے۔ آج پھر ایک کوشش کی گئی اور ایسے وقت میں لائک کو گھیرے میں لیا گیا جب وہ بھاگ رہا تھا، اور یہ علاقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کوٹ نانک کا علاقہ ہے جس کے قریب یہ موجود تھا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے۔ کراس فائرنگ ہوئی، پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی جس میں یہ بھاگے اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ باقی 2 لوگ جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی ویڈیو میں ان کے نام بتائے تھے، تصویریں مصدقہ نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کو نہیں دکھائیں، یہ اکرام اور چاند ہیں جو ابھی بھی روپوش ہیں۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک تو ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، لیکن 2 درندے، 2 اس سفاکیت کے مجرم جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور ایسے درندوں کو عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی۔ ان کا اس دنیا سے چلے جانا گویا اس دنیا سے بوجھ کا خاتمہ ہو جانا ہے، ایسے جرم کرنے والے درندوں کا خاتمہ ہو جانا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ کچھ مقامی لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر جب یہ گزرے تھے تو ایک شخص وہاں موجود تھا جس سے تلخ کلامی ہوئی، اس نے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد اس نے کال کر کے ان سب کو بلایا جو اسلحے سمیت آ گئے، اور پھر وہ سیاہ رات انہوں نے دیکھی کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بھی نہ دکھائے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ویڈیوز۔ یہ جو شخص تھا اس کا نام ہم نہیں بتا رہے، ان خاتون کا نام نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پہلے ہی اتنے تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ تو اس کے پاس لوگ اپنے موبائل فون میں موجود ویڈیو لے کر آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ اب سوچیں کہ اس شخص کے لیے یہ کتنا زمین میں گڑ جانے کا مقام تھا۔ تو اس کو وہ ویڈیو جب دکھائی گئی تو اس کے بعد وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب مجھے پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اچھا، جس وقت یہ تمام واقعہ رپورٹ کیا گیا اور اس کی شکایت کی گئی عوام کی جانب سے پولیس کو، اور پھر یہ شخص بھی جو بیچارہ مظلوم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی زندگی آگے آسان کرے، پولیس میں گیا تو ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا
جو اس واقعے کا ذمہ دار تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا وہاں کے چوکی انچارج نے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اثر و رسوخ کا استعمال کیا گیا، وہی کہ کسی کو کوئی سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، کوئی وہاں کے وڈیرے کا جاننے والا ہے، کوئی بہت پیسے والا ہے، کسی کے پاس بہت شہرت ہے، تو اس کے بعد وہاں کے ایک رذیل، ملعون، غیر ذمہ دار اور گھٹیا پولیس آفیسر نے 1,40,000 روپے کے عوض یہ حرکت کی کہ اس کو چھوڑ دیا. اب آپ سوچئے کہ ایک لمحے کے لیے وہ شخص کب کپایا نہیں ہوگا. اس کو رہا کرتے ہوئے اس درندے کو اس کے ذہن میں اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کا خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس نے اس رقم کے عوض اس کو چھوڑ دیا. اب بہرحال قانون حرکت میں آیا ہے اور معطل کر دیا گیا ہے اس چوکی انچارج کو، جس کا نام ابھی صیغہ راز میں ہی رکھا گیا. اس کے علاوہ قصوں کی تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں مشتاق نور، ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اور یہ جو چوکی انچارج تھا، یہ الگ سے چوکی ہوتی ہے، اس پر کام کرنے والے اہلکار جو ہوتے ہیں ان کا یہ انچارج تھا. اس کو ایف آئی آر کا سامنا بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کارروائی کیا کرتی ہے. بہرحال اس وقت عوام جو ہے وہاں کی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں سے خوش ہیں. جو نامی گرامی سیاستدان ہیں وہ اس کیس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں. جو حافظ آباد کا لوکل میڈیا ہے وہ بھی آواز بنا ہے اور ایک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اس واقعے کا شکار ہونے والا جوڑا ہے اس کے نام کو کہیں ظاہر نہیں کیا گیا، ان کی شناخت کو کہیں ظاہر نہیں کیا گیا. اور جو اونجا مانگٹ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. اب سب چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو. اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو ڈی پی او ہیں، لوگ بڑی ان کی تعریف کر رہے ہیں، عاطف نذیر صاحب، انہوں نے خاص طور پر اس کیس کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں، ٹیمیں تشکیل دی ہیں، اس کی خود یہ کارروائی کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھر قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. اب میں یہاں پر مریم نواز صاحبہ سے ضرور اس کیس کی جانب توجہ دینے پر اپیل کروں گی، کیونکہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اس عورت پر اس شام کیا گزری ہوگی، اس کی اگلی آنے والی زندگی کیسے ہوگی. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے، تو جو خواتین ہیں وہ بہت نظریں لگا کر ان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے حقوق کا وہ تحفظ کریں گی، ان کے امن و امان کے ساتھ ساتھ تحفظ کو، جان و مال کو یقینی بنائیں گی. اور اگر ان کی موجودگی میں ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت تکلیف کی بات ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ باقی خواتین کا درد نہ سمجھیں اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں. ابھی دیکھیں یہ ثنا یوسف والا واقعہ ہے، پھر یہ واقعہ جو کہ 25 اپریل کو ہوا تھا اور 3 جون کو اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. خواتین میں خوف و ہراس کا کیا عالم ہے کہ آپ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اب ہم یہ سوچتے ہیں نا ہمارا گھر سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے، کوئی بھی دندناتا ہوا آئے گا، گھر کے اندر گھسے گا، مار دے گا، یا آپ شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پناہ گاہ، آپ اس کے ساتھ محفوظ ہیں، اس کو بھی ایسے ظالم درندے اسلحے کی نوک پر کیا کیا کرنے پر مجبور کریں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ جو شخص ہے، یہ جو پولیس کے اندر اس طرح کے کردار، کالی بھیڑیں موجود ہیں، ان کو تو قرار واقعی سزا دیں، کیونکہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو تحفظ دیں، نہ کہ انہی کی عزتوں کو پامال کریں، انہی کی عزتوں کا سودا کریں اور ان پیسوں کو لے کر اپنی عزت کا بٹوارا کر دیں، اپنی عزت کا سودا کر دیں، اپنے اس پنجاب کی خواتین کی عزتوں کا سودا کر دیں. کس نے یہ حق دیا آپ کو؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو بھی اس سلسلے میں کوئی خاص کمیٹیاں بنانی چاہیے، اس کے لیے کوئی خاص ادارہ ہونا چاہیے. لا ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، لیکن ابھی تک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ہے ان کی. تو میری دعا یہ ہے کہ جس طرح یہ 2 لوگ جہنم واصل ہوئے ہیں، اگلی ویڈیو جب میں بنا رہی ہوں تو یہ چاروں کے چاروں جو اس گھناؤنے مکروہ عمل میں ملوث تھے وہ جہنم واصل ہو جائیں، اور ان عبرت کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے آگے کوئی ایسا قدم اٹھانے کا سوچے بھی تو اس کی روح کانپ کے رہ جائے، اس کو پتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.